بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارا آج کا ٹاپک ہے مضمون اسلامی تہوار عیدیں۔ عیدیں اسلامی تہوار ہیں جو مسلمانوں کے لیے خوشی اور برکت کے دن ہوتے ہیں۔ مسلمان ہر سال 2 عیدیں مناتے ہیں، ایک کو عید الفطر کہا جاتا ہے اور دوسری کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ عید الفطر رمضان کا مہینہ ختم ہونے پر یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ اسے چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ عید روزوں کا مبارک مہینہ جو خوب عبادت کا مہینہ ہے کا بخیر و عافیت گزرنے پر خوشی کا جشن ہے۔ اس عید میں گھر کے افراد کی تعداد کے مطابق صدقہ و فطر عید کی نماز سے پہلے غریبوں اور مستحقوں کو تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشی منائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی مسلمان سحر و افطار کے خوشگوار نظام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور 19ویں شام ہوتی ہے تو غروب آفتاب کے وقت ہر کوئی، بچے بڑے سب گھر کی چھتوں پر چڑھ کر مغرب کی طرف ہلال عید کو دیکھتے ہیں۔ اس روز ہلال یعنی چاند اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس کا نظر آنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور اگر آسمان صاف ہو تو جلدی نظر آ جاتا ہے۔ جب چاند نظر آ جاتا ہے تو ہر طرف گونج پیدا ہوتی ہے کہ چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا۔ اس قدر گہما گہمی اور چہل پہل شروع ہو جاتی ہے کہ جیسے شام کی خاموشی جاگ اٹھی ہو۔ چاند رات کو عورتیں اور لڑکیاں ہاتھوں پر مہندی لگاتی ہیں۔ رات اسی ذوق شوق میں گزر جاتی ہے۔ صبح ہوئی تو گھروں میں سوئیاں پکی کھائی گئیں اور نماز کے لیے مقررہ میدان یعنی عیدگاہ میں پہنچ گئے۔ عید کی نماز کے بعد لوگ عید ملتے ہوئے گھر آتے ہیں اور گھر پہنچ کر عزیزوں سے عید ملنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ دوسری عید کو عید قربان کہتے ہیں۔ اسے عید الاضحیٰ یا عید البقر یعنی بقرہ عید بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے۔ ایک رات خواب میں آپ علیہ السلام کو قربانی کا حکم ہوا کہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ یہ اشارہ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف تھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا۔ بیٹے کے کہنے پر ایک چھری اور رسی بھی لی اور مینا کے مقام پر چلے گئے۔ وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے اور باپ نے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیے اور خود اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ رحم نہ آ جائے۔ چھری اٹھائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر رکھ دی۔ چھری چلنے ہی والی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تیری قربانی قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری تو سامنے بیٹے کی بجائے مینڈا پایا اور وہ ذبح ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور گھر آگئے۔ یہ ذی الحج کی 10ویں تاریخ تھی۔ مسلمان اسی سنت ابراہیمی کی یاد میں ہر سال ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو قربانی کرتے ہیں۔ اس روز مینڈے بھی ذبح ہوتے ہیں، بکرے بھی، گائے بھی اور اونٹ بھی۔ نماز عید ادا کر کے یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور 3 دن تک مسلسل چلتا رہتا ہے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ گھر والوں کا، دوسرا رشتہ داروں کا اور دوستوں کا، اور تیسرا عام غریب اور حاجت مندوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس عید کی خوشی 3 دن تک متواتر ہوتی ہے اور ہر روز جشن کی کیفیت ہوتی ہے۔ عیدیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خاص انعام ہے۔ یہ دن ہمیں خوشیاں منانے اور ساتھ ساتھ اپنے غریب اور نادار بھائیوں کا خیال رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ عیدوں کا اصل مقصد انسانیت کی خدمت اور اتحاد و یکجہتی کو فروغ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک دنوں کی اصل روح کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رنجشیں بھول جائیں، دلوں کو صاف کریں، یہ عید ہے خوشیاں سب کو بانٹنے کا دن۔